بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمتي وسعت كل شيء وقال الله في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب على غضبي رواه البخاری۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت سب تو بڑھ کے درود و سلام آقا دو جہاں سید حسن سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ لا تعداد انگنت مختصر حمد و سلام کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام ماں بہنوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے اس دنیا سے جانے کے بعد جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ کی جنت کے اندر جانے کے لیے اللہ کی رحمت کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ سمجھے کہ اللہ کی جنت سے محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات علل اعلان کہہ دی ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے وہ اللہ کی جنت پالیں گے، اور جو اللہ کے غضب و غضب کے شکار ہو گئے وہ اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے، اللہ کی جنت نہیں پا سکتے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ، کہ اللہ کی جنت میں کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ وہ اللہ کی رحمت کو نہ پالے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں میں اللہ کی رحمت کے بغیر
میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اعمال صالحہ یہ تو بعد کی بات ہے، اعمال صالحہ جنت کے مستحق ہونے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ تو جو بندہ اعمال صالحہ کا ادا کرنے والا نہیں، وہ کیسے اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا، اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فرمایا کہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کو اپنا خوشخبریاں سناؤ، ایک دوسرے کو بشارتیں سناؤ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا ہے، اپنے غصے کے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رحمت کو اس کے 100 حصے کیے۔ ایک حصہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رحمت کا زمین کے اوپر اتارا، اور اس اللہ کی رحمت کا جو ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین کے اوپر کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں جو اللہ کا عزت کھاتی ہیں، سانس لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ایک حصہ رحمت کا اتارا، یہ تمام مخلوقات اس سے مستفیض ہوتی ہیں اور ان کی رحمت اپنے بچوں کے لیے بے لوث ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنی شفقت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، ایسے ہی اگر کسی تکلیف کے اندر ماں اپنے بچے کو دیکھے تو وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے، والدین اپنی پریشانی کو بھول جاتے ہیں اور اولاد کے لیے ان کا سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک حصہ اتاری ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑی جو ہے یا گھوڑا جو ہے وہ جب اپنے پاؤں رکھتا ہے تو اس کے پاس اس کا بچہ ہو تو وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر رکھتا ہے، اپنے کھر کو دیکھ کر رکھتا ہے کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے میرا بچہ نہ آ جائے۔ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے اتاری ہے۔ اللہ حاضر قیاس جتنے بھی جانور ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے دوسروں سے اور اپنے بچوں سے وہ پیار کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر چڑیا کے بچے کو اٹھا دے تو اسے چین نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو دیکھا کہ چڑیا کبھی اڑ کر ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے اور چیخ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروا پوچھا کہ کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ چنانچہ آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اٹھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دے، تو اس نے چھوڑ دیے اور وہ چڑیا خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے کی طرف چلی گئی۔ تو یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی ذات کی جو اللہ رب العزت کی ذات نے اتاری ہے۔
اور 99 حصے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ محبت کے، رحمت کے 99 حصے، 99 حصے اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا انس، کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اس کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کی رحمت کن خوش نصیب لوگوں کو ملے، کن لوگوں کے حصے کے اندر یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ اپنی رحمت کرے گی، جس سے وہ اللہ کی رحمت کے اندر آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر اطاعت ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے ایک مقام کے اوپر کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے؟ مقصد یہ کہ تو اللہ سے دور کیوں ہے، اللہ سے ڈرانا کیوں ہے، اللہ کی بات مانتا کیوں نہیں؟ اکثر لوگوں کو اگر کوئی بے نماز کسی کو مل جائے تو اسے کہا جائے کہ نماز نہیں پڑھتا، او جی میرے پاس ٹائم نہیں، نماز پڑھنی چاہیے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، اور دن رات یوں اپنے کاروبار کے اندر، اپنی روزی روٹی کے اندر سرگرداں اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کہیں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ بات نہیں کہی کہ میرے بندے تجھے عمل کی ضرورت نہیں، بس میری رحمت تجھے ڈانپ لے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جا بجا قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر اپنے بندوں کو یہ بات کہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف آئے، اللہ کے سامنے جھکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم لبعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو اچھائی کا، خیر کا جو ہے نا بات کہتے ہیں، اچھے عمل کے متعلق ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات کی پابندی کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نافرمانی سے، برائی سے، خامیوں سے اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ عمل بھی شیطان کا عمل ہے، یہ چیز بھی شیطان کو پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند نہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، جو مومن ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے تو
2 سال کے بعد اس میں سے زکات ادا کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات الکریم اپنی رحمت کے اندر ڈال لے. تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے بتلا دیا کہ کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے. جو اصلاح خود اپنی کرتے ہیں، اصلاح دوسروں کی کرتے ہیں، اچھائی کا خیر کا کہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لاپرواہی سے روکتے ہیں اور مقصد زندگی سمجھتے ہیں. جو اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کا اور جن کا مقصد حیات رکھا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کی ہے لیعبدون، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. تو جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اطاعت کے حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر اسے ادا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جو عنقریب اللہ رب العزت کی ذات ان پہ رحم کرے گی. تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جنت کا داخلہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوگا. اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات اسے توحید و سنت کا پابند بنا دے گا. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے، کوئی بھی نیکی نہیں کرتے، تو وہ اللہ کی رحمت کے وہ بھی امیدوار ہیں. ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والے عمل بھی تو بندے کے پاس ہونے چاہیے نا. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر نا اپنے وہ بندے جو اللہ کی رحمت کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے ان کے نظریات اور خیالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی خوبیاں اللہ رب العزت کی ذات نے کہیں سورہ فرقان کے اندر بیان کی ہے، کہیں سورہ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کی ہے، اور سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ کہا عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض حودا. عباد الرحمن جو ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، وہ زمین کے اوپر تکبر اور اکڑ کر نہیں چلتے. یمشون حولا، وہ بڑی جو ہے نا باوقار چال چلتے ہیں اور بڑے ہی جو ہے نا اچھے انداز میں وہ چلتے ہیں. ان کی چال کے اندر، ان کی گفتار کے اندر تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر اطاعت ہوتی ہے. غالباً مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے. ہماری عمومی طور پر یہ عادت ہو جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ بائیں ہاتھ سے بھی جو نہ کھا پی رہے ہوتے ہیں. اسے کوئی جو ہے وہ بڑا غلط عمل نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے اسے کہا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے کہا جی میرا دائیں ہاتھ ٹھیک نہیں ہے. تکبرانہ انداز میں نبی علیہ السلام کی بات کو جو ہے نا
وہ نظر انداز کیا اور ایسے اس نے رویہ اختیار کیا کہ آپ کی بات کو وہ ناپسند کرتا، جیسے عمومی طور پہ ایسے احباب کو جو بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی معیوب نہیں سمجھتے، تو وہ جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، انہیں کہا بھی جائے تو پھر کیا ہے جی، بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو کیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ سے کھائیں، پیٹ نہیں جانا ہے نا، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، تو اس میں کیا رکھا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی، یہ تو کوئی بات نہیں کہ بندہ دائیں سے کھائے یا بائیں سے کھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے نہ کھاؤ، تو اس نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا، اللہ رب العزت کی ذات مجھے توفیق ہی نہ دے۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کا جو دایاں ہاتھ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرم ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کبھی پوری زندگی اس کے دائیں ہاتھ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کی بات کو نظر انداز کرنے کا یہ نتیجہ۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کی ہے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلم کا معنی ہی ہوتی ہے فرما بردار، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی خشوع و خضوع نماز کے اندر، ذلوی کے اندر، تکبر ان کے اندر نہیں آتا، فخر ان کے اندر نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر ہونا عاجزی انکساری کی چال چلتے ہیں، باوقار انداز میں چلتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اس معاملے میں بھی ہم میں سے اکثریت جو ہے یہ بہت ہی کمزور ہے، اس معاملے میں سچ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، خاص طور پہ موبائل کے اوپر جب سے یہ آ گیا ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا جو ہے عام ہوا ہے، لوگوں نے جھوٹ پہلے بھی شاید بولتے ہوں گے، اس کے اوپر تو انتہا درجے کا انتہا درجے کی جو ہے نا غلط، اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جھوٹ خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹی پروپیگنڈا جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ رابطہ ان کا ہوتا ہے، بیٹھے کہیں ہوتے ہیں، اطلاع کہیں اور جگہ کی دے رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ یہ رویہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو پسند نہیں۔ حد الوسع وہ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ الصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تو ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسرا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سچ بولنا، وہ مرد ہو عورت، اور تیسرا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے۔ مومن کے اوپر بھی مشکلات آتی ہیں اور
جو اللہ کا باری ہے اس کے اوپر بھی مشکلات آتی ہیں، مومن کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو مومن صبر کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی ذات سے دور لوگ ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو اللہ کے ہی شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت سے وہ آخرت کے اندر جو ہے نا وہ محروم ہوں گے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کی جنت کے اندر جانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت تب میسر ہوگی جب ہمارے اندر کی اطاعت ہوگی، ہمارے اندر صداقت ہوگی، ہمارے اندر امانت ہوگی، کاروبار کے اندر صداقت ہوگی، اور ایسے ہی اعمال کے اندر صداقت ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی، تو اللہ رب العزت کی ذات پھر اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ان کا شمار بھی ہمارے بس کی بات نہیں، اور اس کے باوجود کہ اس ذات کے بڑے احسانات ہیں، کبھی اللہ نے ان سے ان چیزوں کی قیمت نہیں مانگی۔ کسی سے اللہ رب العزت کی ذات نے کہا مجھے آنکھیں دی ہیں تو اس کی قیمت، اس کا معاوضہ اتنا بنتا ہے، دوڑنے بھاگنے کے لیے پاؤں دیے ٹانگیں دی ہیں، اس کا اتنا معاملہ بن گیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت کی ذات نے کسی طرح میں نہ وہ کسی کو اس کا دل بھیجا ہو۔ ایک آدمی ہسپتال کے اندر تھا تو اس کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہارٹ اٹیک کے لیے ڈاکٹروں نے جو ہے نا اسے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دل کا آپریشن کرو۔ چنانچہ آپریشن کے لیے پوچھا کہ خرچہ کتنا ہوگا، ڈاکٹروں نے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ یہ قیمت بتلا دی کہ یہ اس کا خرچہ آئے گا۔ تو اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جو ہے نا وہ نکل آئے، رونا شروع کر دیا۔ تو ڈاکٹر حیران کہ اس بندے کی جو مالی حالت ہے وہ بہت بہتر ہے، اتنا خرچہ اسے بتلایا ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہا کیا قیمت زیادہ ہے تو کم کر دیتے ہیں؟ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ بات ایسی نہیں، میں اس سے ڈبل بھی خرچ دے سکتا ہوں، ڈبل بھی میں قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ آج میرا یہ دل اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت سے جو دھڑکتا تھا، مجھے 50 سال ہو گئے یا 60 سال ہو گئے، اس سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی اس کا بل نہیں آیا کہ تیرا دل جو ہے اسے ہم نے صحیح رکھا ہے، اس کا جو ہے نا فلاں آپ نے اس کا بل ادا کرنا ہے۔ آج اس کے اندر تھوڑا سا فالٹ آیا ہے تو انسان کو اللہ نے جراحی کا فن دیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے حکمت اسے عطا کی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو ہے نا شعور دیا ہے۔ اپنی اس پریکٹس کے لیے وہ مجھ سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ مانگتا ہے، جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تو رحمتیں اتنی وسیع ہیں۔ تو دوستو بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والے اعمال بھی بندے کے پاس ہونے چاہیے، یہ اعمال بھی اللہ کی رحمت ہی کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات میں جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم لبعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، جن کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ اچھائی کرتے ہیں، خیر کا حکم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، برائیوں سے غلطیوں سے روکتے ہیں،
اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات الکریم اپنا رحم اور اپنا فضل کرنے والا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی بے روز بھی ہوں گے، روزے کے بغیر ان کا جو مہینہ گزر چکا ہوگا، اور ایک رمضان نہیں، کئی رمضان، کبھی اس طرف ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ بہت سارے ہمارے ساتھی دوست بھائی بے نماز ہوں گے، ساری زندگی ان کی اس سے نماز کی اہمیت کو نہ سمجھتے ان کی بیت گئی ہوگی، تو کیسے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ کیسے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رحمت کے حصول کے لیے مومنوں کی صفات بیان کر دی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس رمضان کے جو باقی دن رہتی ہیں، آخری عشرہ آج شام سے شروع ہو جائے گا، اور یہ آخری عشرہ جس کے اندر ایک رات جو 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے، اور اس ایک رات کی بنا پہ اللہ رب العزت کی ذات نے پورے مہینے کو عزت و شرف عطا کی، اور پورے مہینے کے اندر جو بندہ دن کو روزے اور رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندے کو باب الریان کے اندر جو اس کی حدود و قیود کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات باب الریان سے اسے داخل کرے گی۔ تو جو لوگ کوتاہی کرتے رہے ہیں اپنے دل کے اندر ہی اللہ رب العزت کی ذات سے یہ وعدہ کر لے کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں نے اپنی زندگی کی جوانی کتنی بہاریں میرا گزار دی ہیں، بے نماز رہے اور ایسے ہی اور بہت سی کوتاہیاں کرتے رہے، اللہ اب اصلاح کی توفیق دے دے، تیرے سامنے قائم ہوتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان سب کو بھی اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کے حال پہ رحم کرے، سب کو اپنی جنت الفردوس کا مستحق ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو فوت شدگان ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کی قبر حشر کی منزلیں آسان کر دے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات نے جو بیماری کے اندر مبتلا کیے ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا کر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت کی ذات انہیں اولاد نورینہ سے نواز دے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جن کے اندر کبھی نہیں آ سکتی، نہ کبھی آئے گی۔ اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔